السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان حافظ عزیز الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ہم آج آپ کے لیے قربانی سے متعلقہ سوال و جواب کی نشست کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد صاحب تقریر و تحریر المحقق مولانا ابراہیم بن بشیر الحسینوی۔ آج ہم ان کے ادارے جامعہ امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اہل اسلام ذوق و شوق کے ساتھ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں۔ تو قربانی سے متعلقہ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ایک سوال و جواب کی نشست کا انعقاد کیا تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ قربانی کا جو جانور ہم خریدتے ہیں ان کے بارے میں جانوروں کا کن کن عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے اور قربانی کی قبولیت کے بارے کیا کیا شرائط قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ ناظرین اکثر سوالات کرتے رہتے ہیں، فرداً جواب دینا مشکل ہوتا ہے، شیخ محترم کی اپنی مصروفیات ہیں، اس لیے ہم نے آج کا دن اپنے ناظرین کے لیے مقرر کیا ہے۔ جس بھائی کا کوئی سوال ہو وہ شیخ محترم کو واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ شیخ محترم ہمیں یہ بتلائیے گا کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس عشرے میں ایک مسلمان کو اپنے معمولات زندگی کس طرح ترتیب دینے چاہیے کہ کما حقہ ان ایام سے مستفید ہو جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عشرہ ذی الحجہ میں جس نے بھی قربانی کرنی ہے، ارادہ کیا ہے میں قربانی کروں گا، اسے اور اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ آج چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے حجامت، اپنے ناخن وغیرہ کٹوا لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ پھر چاند طلوع ہونے کے بعد اپنے بال وغیرہ نہیں منڈوا سکتا، نہیں کٹوا سکتا، پہلے کٹوا لیے جائیں۔ جہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے، اس میں گھر کے بچے بھی شامل ہیں، گھر کی خواتین بھی شامل ہیں، گھر میں بیوی ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ ابراہیم نے قربانی کرنی ہے تو بس میں ہی پرہیز کروں باقی کو پرہیز نہ کرے، نہیں، اس میں سارے شامل ہیں۔ چونکہ جو ایک قربانی ہوتی ہے نا، مثلا میں کر رہا ہوں تو یہ قربانی میرے اہل خانہ کی طرف سے بھی ہے، اس میں بیوی بھی شامل ہے، میرے بچے بھی شامل ہیں، ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ بھی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قربانی نہیں کرنی اگر وہ بھی قربانی کرنے والوں کے ساتھ اپنے حجامت کرواتا ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کا معنی مفہوم جب ہم محدثین سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے یہ بات لکھا ہے، شروحات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہی راجح ہے کہ جیسے قربانی کرنے والا اپنے بال وغیرہ ان 10 دنوں میں نہیں منڈوائے گا، بے عینی ہی جو چاہتا ہے مجھے ثواب ملے قربانی کا، وہ بھی ان 10 دنوں میں حجامت وغیرہ سے پرہیز کرے۔ تیسرا مسئلہ یہاں یہ ہے، انشاءاللہ آج مغرب سے افضل ترین دن شروع ہو رہے ہیں،
मुबारक दिन अजर सवाब के लिहाज से बहुत अहमियत के अमल दिन शुरू हो रहे हैं। इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा नेकी के अमाल करने चाहिए, नवाफिल का इत्माम करना चाहिए, तहज्जुद का इत्माम करना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत का, जिक्र व अज़कार का, सहाबा की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए गलियों बाज़ारों में बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का इत्माम करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। जहाँ शऊर बेदार है, जिन मुल्कों में हम देखते रहते हैं, वो तो माशाल्लाह गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर, अपनी टैक्सियों पर, वैगनों पर स्पीकर लगाए हुए हैं, वो सफ़र भी कर रहे हैं और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तकबीर वो हर तरफ बुलंद हो रही है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे तो हम भी ये माहौल अपने गली मोहल्ले में बनाएं। आखिरी बात ये है, हमारे यहाँ ये मामूल तकरीबन बन गया है कि फ़र्ज़ी नमाज़ों के बाद तकबीरात शुरू कर दी जाती हैं। इमाम साहब सलाम फेरते हैं इन 10 दिनों में तो अल्लाहु अकबर तकबीरें शुरू जाती हैं। ये सुन्नत के खिलाफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में यही 10 दिन कई बार आए। किसी एक भी हदीस से ये साबित नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं उसके अलावा इन और चीज़ का इत्माम किया हो। और सहाबा से भी ये साबित नहीं है, सहाबा किराम से भी तकबीरात का फ़र्ज़ी नमाज़ों के बाद साबित नहीं है। बाद शयूख ने जिसको बिदअत तक करार दिया है कि यह अमल गैर मसनून है, बिदअत है, इस पर भी तफसील है। चलो बिदअत ना भी कहें, हम कहते भी परहेज करना चाहिए। फ़र्ज़ी नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं हमें उन्हीं पर अमल करना चाहिए। हाँ, घर जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ पर हमें फ्री ज़ुबान को खामोश ना रखें बल्कि बुलंद आवाज़ से तकबीरें कहें। बारकल्लाह। यानी ये चंद ज़रूरी अमाल हैं, हमें इन पर कारबंद होना चाहिए। बारकल्लाह। अच्छा शेख साहब, जब कुर्बानी के अय्याम करीब आते हैं तो हर साल ही लिबरल जो हमारा तबका है उसकी तरफ से कुछ एतराज़ात होते हैं। बाज़ जो है ना वो कहते हैं कि कुर्बानी करने की बजाय आप गुरबा में पैसों को बांट दें, और बाज़ कहते हैं कि जो है ना मसाकीन को वैसे खाना खिला दें, कुर्बानी ना करें। और बाज़ जो हमारा लिबरल तबका है वो कहता है कि एक साल में एक ही दिन में लाखों जानवरों का खून बहाना ये तो बहुत जुल्म है और इस्लाम जो है जुल्म की इजाज़त नहीं देता। तो आप इस मौके पे उस तबके को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दीन हमारा मुकम्मल है हर लिहाज से। दीन को वैसे ही हमने समझना है जैसे हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा कर गए हैं, देकर गए हैं। दीन कोई ऐसा नहीं है कि हमें मतन दे दिया गया है, फ़हम नहीं दिया गया। दीन मतन प्लस फ़हम दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को हम तक पहुँचाया है अपने अमल के लिहाज से, हम मिन व अन वैसे ही लेंगे, वरना तो इंसान गुमराह हो जाएगा। नहीं जी, कुर्बानी का क्या फ़ायदा, हम गरीबों में पैसे तकसीम कर दें। और भाईजान किसने रोका है पैसे तकसीम करने से? किसने रोका है? लेकिन इन पैसों के बहाने में एक शरई इबादत का मजाक उड़ाना ये तो सरासर गुमराही है, कबीरा गुनाह है। यानी कुर्बानी अल्लाह की इबादत है, मुस्तकिल इबादत है। लोगों के साथ सदका खैरात करना वो अल्लाह की इबादत है। दोनों को हम अपनी अपनी जगह पर रखेंगे। जो शख्स कुर्बानी का मजाक उड़ाता है या कुर्बानी को जुल्म कहता है, खून से तबीर करता है,
کوئی ان پڑھ انسان ہے وہ قرآن و سنت کا دشمن ہے، اس کے ذہن میں شیطانی کیڑا ہے، اس نے تو اسلام کی مخالفت کرنی ہے، وہ صرف قربانی کی مخالفت نہیں کرتا، وہ اور بھی چیزوں کو برا سمجھے گا۔ ایسے ذہن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ ایسے ذہن کو پاک صاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو اپنا ذہن قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے، ورنہ یہ الحاد ہے، الحاد جیسے اسماء و صفات میں الحاد، ایسے عبادات میں بھی الحاد ہے، ایسے ہر شرعی کام میں الحاد ہے۔ ہمیں مینبان سنت کو، حدیث کو، قرآن کو لازم رکھنا چاہیے، اپنی منمانی تشریح وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ محترم، ہمارے ناظرین آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی شریعت نے منع کیا ہے؟ قربانی کرنا عبادت ہے، عبادات میں قیاس نہیں چلتا، عبادت میں نفس چلتی ہے۔ تو جن جانوروں کو نبی علیہ السلام نے قربان کیا ہے ہمیں بھی وہی کرنے چاہیے، ورنہ حلال تو بڑے جانور ہیں، ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہرن حلال ہے، ہرن کھائیں جب مرضی کھائیں، لیکن قربانی نہیں ہے۔ شاتن کے لغت میں معنی دیکھیں آپ، وہاں ایک معنی ہرن بھی لکھا ہوا ہے۔ شاتن کی کئی معنی ہیں، ایک معنی ہرن بھی ہے۔ تو لغت کا سہارا لے کر یا اور چیزوں کا سہارا لے کر باقی جانوروں کو بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تو ویسے بھینس کٹے کی حد تک یہ مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو عبادات ہیں ان میں نص چاہیے، قیاس وغیرہ نہیں چاہیے۔ افضل اولا بہتر یہی ہے کہ جو سنت میں جانور آئے ہیں انہیں کو ذبح کیا جائے۔ گائے نبی علیہ السلام سے تقریری حدیث میں، قولی حدیث میں، فعلی حدیث میں تینوں طرح گائے ثابت ہے۔ چھترا، بکرا، دمبا وغیرہ، اونٹ، یہ جو ثابت چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں عام دستیاب ہیں، ہمیں ان کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ یعنی جو عبادت میں نص چاہیے، یہ ایک بڑا قاعدہ فقہیہ ہے۔ تو ہمیں کیا پڑی ہے ہم دوسری طرف جائیں، لغت کا سہارا لے کر جائیں یا ویسے جائیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے جب زکوٰۃ کا بیان ہے تو وہاں یہ بات کی ہے کہ جموس وغیرہ میں زکوٰۃ دی جائے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حلال جانور ہے، دودھ پیو، زکوٰۃ دیں بھینس سے۔ لیکن موطا امام مالک نے قربانی کے مسائل میں امام مالک نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس طرح اور بھی تفصیلات ہیں۔ طریق فرشتہ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، طریق فرشتہ میں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے بھائی جان آواز استر کلاس ہے ذرا۔ طریق فرشتہ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے بڑی تعداد میں بھینسیں وغیرہ جموس ملتان سے، سندھ سے ادھر بھیجے تھے۔ یعنی صحابہ کرام، تابعین، سلف کے نے ان کے پاس تھیں یہ ساری چیزیں، لیکن قربانی ان سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ یعنی جو سنت میں چیز آ گئی ہے ہمیں وہی کرنی چاہیے۔ کٹا وغیرہ یہ اتحادی مسئلہ ہے، بعض اس کو یاد کہتے ہیں، لیکن ہمیں یہی سمجھ لگی ہے کہ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں عوام جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ گھر میں اگر 1 سال پال لیا ہے تو اگر 2 دانتہ نہیں بھی ہوا تو اس کی قربانی جو ہے ہو جائے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ 2 دانتہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا ناظرین کی، جزاکم اللہ خیر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور قانون بیان کر دیا ہے عمر کے حوالہ سے، لا تذبحوا الا مسنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قربانی کا جانور دوندہ ہونا چاہیے۔ دو ہی اصطلاح ہیں، کھیرا جانور، دوندہ جانور ہمارے ہیں۔ تو کھیرا جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ مجبوری کی حالت میں چھترے کی نسل سے مجبوری کی حالت میں کھیرا جائز ہے، صحیح چیز ہے۔ مجبوری کی دو شکلیں ہیں محدثین نے بیان کی۔ پہلی صورت یہ ہے بازار میں دوندہ ملے ہی نہ، دوسری صورت کہ پیسے کم ہیں، دوندہ مہنگا ہے، لینے کی طاقت نہیں ہے۔ الحمدللہ موجودہ دور میں دوندے جانور عام ملتے ہیں، دستیاب ہیں، عام ملتے ہیں۔ اور اگر میرے پاس کھیرا بکرا چھترا ہے، کھیرا بکرا تو کسی صورت بھی نہیں لگتا، اونٹ گائے یہ کسی صورت بھی کھیرے نہیں لگتے۔ ہاں جو جواز ہے وہ چھترے میں دمبے میں جواز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بازار میں دستیاب نہ ہو دوندے۔ اب دستیاب ہے کہ نہیں دوندے جانور؟ دستیاب ہے، بات ختم ہوئی۔ دوسرا، ابھی کل ہی ایک بزرگ مجھے اپنے گھر لے کر گیا گاؤں میں، تو کہتے شاہد صاحب یہ میرے دو جانور ہیں، یہ بکرا بھی ہے چھترا بھی ہے، دونوں ہی کھیرے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بزرگوں قربانی کے 4 دن ہیں۔ مسند احمد میں حسن درجے کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی کیا لفظ ہے جس کے ایام تشریق ایام ذبح، ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں، یہ حسن درجے کی روایت ہے، لمبی تفصیل ہے، خلاصہ یہ کہ حسن ہے، یہی راجح ہے۔ 10 ذو الحجہ یہ عید کا پہلا دن ہے، 11، 12، 13 ذو الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو کتنے دن ہو گئے؟ 4۔ قربانی 4 دن ہے سنت۔ میں نے کہا بزرگوں قربانی کے چوتھے دن عصر تک یا مغرب سے گھنٹہ پہلے تک آپ انتظار کریں، اللہ کرے ان میں سے کوئی دوندہ ہو جائے۔ ممکن ہے 2 جانور آپ کے دونوں کھیرے ہیں، دوندہ ہو جائے۔ اور میں نے کہا اگر دوندہ ہو جائے گا نا تو پھر کر لینا قربانی، یہ تو ضروری ہے کہ پہلے دن ہی کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انتظار کر لینا۔ اور میں نے کہا اگر نہیں ہوتا، یعنی چوتھے دن کی عصر تک بھی یہ دیکھیں کہ دوندہ نہیں ہو رہا ہے جانور، تو 2 ہیں ماشاءاللہ، دونوں کو فروخت کریں، خواہ آپ گائے لے آئیں، دوندہ جانور چھوڑ کے جو مرضی بڑا جانور لے لیں، وہ بات سمجھ گئے، کہتے میں پھر ایسے ہی کروں گا۔ یعنی فہم و تفہیم سے یہ یعنی لا تذبحوا الا مسنہ، یہ بہت بڑی اتھارٹی والی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں دوندہ کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو چچا شاہ نے فرمایا نہیں جی یہ پکا کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے، نہیں جی یہ گھر کا سنبھا ہوا ہے، یہ جی فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری باتیں ایسے ہی، ان کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں سنت سے پیار ہونا چاہیے، حدیث سے محبت ہونی چاہیے، ہم کوشش کاوش کر کے دوندہ خریدیں، ایسے روٹین بنائے جائے کہ دوندہ جانور ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے دوسرے بھائی، ہمارے احناف بھائی، وہ تو فرق کرتے نہیں ہیں، ان کے اکثر جانور وہ کھیرے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی توجہ دینی چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ صرف دوندہ جانور ذبح کرو، قربانی کرو۔ ہمیں سب کو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیک۔ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری نشست لائیو جاری ہے، کسی بھی ہمارے بھائی کا کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں لکھ کے ہمیں بھیجے، ہم انشاءاللہ ابھی شیخ محترم سے اس کا جواب لیں گے۔ تو شیخ محترم یہ بتائیے گا کہ جانور خریدتے وقت جس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنا ہے، کیا کیا بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کن عیوب سے جانور پاک ہو؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अयूब की निशानदेही की है। अगर किसी जानवर में वो ऐब हो तो वो जानवर कुर्बानी पर नहीं लगेगा। मसलन काना जानवर जिसकी आँख ही खराब है, भींग गई है, तो वो नहीं लगेगा। यहाँ ये फर्क जरूर रखना है, अगर मामूली नजर का मसला है, मामूली, ज्यादा नहीं मामूली, वो लग जाएगा। लंगड़ापन, जिसका लंगड़ापन वाज़ेह है, ज्यादा लंगड़ा रहा है, हर कोई कहता है ये लंगड़ा जानवर है, वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर मामूली लंगड़ा है, मामूली लंगड़ा है, लंगड़ापन ज़ाहिर नहीं है, तो मामूली वो लग जाएगा। ऐसे यानी इंतहाई कमजोर जानवर वो भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मामूली कमजोर है जानवर होने के नाते, कुछ मामूली बीमार हो गया, वैसे अच्छा भला है माशाल्लाह, लेकिन मामूली कमजोर है तो वो लग जाएगा। सींग टूटा हुआ जानवर, इसमें तफसील है। तोहफतुल हाफ़िज़ी में सुनन तिरमिज़ी की शरह में ये तफसील सर लिखी हुई है कि अगर सलफ ये कहा करते थे कि सींग अगर आधे से ज्यादा टूटा है उसकी नहीं लगेगी कुर्बानी, या अगर सारा ही सींग टूटा हुआ है उसकी भी नहीं लगेगी। हाँ, अगर सींग से सलामत है, सिर्फ ऊपर वाला खोल वो निकल गया है, ऐसे हो जाता है, सींग ठीक है, खोल निकल गया है, उसकी भी कुर्बानी ठीक है। या जानवर ने टक्कर मारी है, ऊपर से सींग का जो आखिर में थोड़ा सा मामूली सी यानी नोक होती है, वो गिर गई है, या छोटा मोटा पच्चर उतर गई है, तो वो कोई हर्ज नहीं है। बाकी कोई और छोटा मोटा है वो जानवर में, कान में सुराख है, वादे सुराख है, तो भी जानवर नहीं लगता। हाँ, मामूली सुराख है तो कोई हर्ज नहीं है। हमारा भाई है, मेरा बड़े भाइयों में से मोहम्मद बिनियामीन साहब, उसका काम ही भेड़ों बकरियों वाला है। वो हर साल ना फिर मुझे दिखाता है कान, वो कहता है शेख साहब ये कान हम नहीं फाड़ते। यानी जानवर चरते चरते जब कांटों वाली दरख्तों में चले जाते हैं, खाते खाते कोई ना कोई कांटा इधर लगा, जानवर ने खींचा तो कुछ निशान बन गया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जैसे भी अगर वाज़े वो सुराख है, चीरा हुआ है, जैसे भी, तो वो भी नहीं लगेगा। हाँ, मामूली सुराख है। मोहतरम हमारे गांव के चौधरी रियाज साहब बहुत मौजूद आदमी हैं, उन्होंने मुझे अपने खेतों में बुलाया पिछले सालों। उन्होंने जानवर रखे हुए हैं माशाल्लाह, और हर जानवर के कान पर वो गवर्नमेंट जो शुबा है यानी तिब का, उसके मुताबिक ना नंबर लिखे हुए थे जानवर पर, इधर लगा हुआ था। वो मुझे कहते शायद साहब अब ये जानवर में सुराग भी है कि ये लग जाएगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने कहा मोहतरम ये कान पर क्यों लगाते हैं ये नंबर वगैरह, ये नंबर तो कहीं और भी लग सकता है ना, गर्दन में, किसी बाजू पर जानवर के। वो कहते हैं कि बहरहाल ये दोनों का कानून है, वो लगाते ही यहाँ है, स्टिच कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा भी अगर इसको उतारेंगे तो क्या होगा। कहते शायद मामूली सा सुराख होता है, कोई बड़ा सुराख नहीं होता, स्टिच मामूली सी होती है। तो फिर उधर हम गुफ्तगू करते रहे, तो यही हमने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। यानी मामूली है, कोई भी जानवर में हो तो वो इंशाल्लाह वो लगेगा। हाँ, बड़ा कोई ऐब जिनसे नबी सलाम ने मना फरमाया है, वो वाज़ेह नहीं ऐब होना चाहिए, बड़ा नहीं ऐब होना चाहिए। हाँ, बड़ा कोई ऐब है तो वो नहीं लगेगा। एक यहाँ पर और अहम मसला, तो नहीं जी हमने जब खरीदा था ना, नीयत हमारी ये थी कि ये हम कुर्बानी करेंगे, नीयत ये थी। अच्छा, अब नीयत ये थी कुर्बानी करेंगे, इसलिए हमने खरीदा था 2-4 महीने पहले। अब उसकी टांग टूट गई है तो अब हम तो करना ही करना है, नीयत हमने की है ना। अब भाई ये मसला नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, तो
ہم تو الحمدللہ سال پہلے نہیں تھے کر لیتے ہیں، لو جی یہ بکری ہم نے بکری لے لی ہے، کیوں لی ہے؟ جو بچہ دے گی نا بکرا وہ ہم قربانی کیا کریں گے. ایسے ہوتا دیہاتوں میں، ہم غریب لوگ ہیں تو گھر کا قربانی اس طرح بنتی رہتی ہے غریبوں کی. اس کا مطلب ہے اگر یہ بات مانی جائے تو پھر جانور تو لولے لنگڑے ہم قربانی کریں. کہ اس بات کا اللہ کو نہیں پتا تھا نا. تو بھائی دین ہمارا بڑا پیارا دین ہے، دین بڑا مقدس دین ہے، ہم اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں قربانی کرنے کے وقت تک جب ہم نے جانور کی گردن پر چھری رکھ دی ہے اس وقت تک جانور کا ان عیوب سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ گھنٹہ پہلے 10 منٹ پہلے جانور دوڑ لگائی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، 100 مسائل شروع جاتے ہیں تو وہ جانور نہیں لگے گا. یہی راجے ہے. بعض سلف کے آثار ملتے ہیں تو ہمارا دین قرآن و حدیث ہے. سلف کا کوئی قول جب قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا ہماری سرآنکھوں پر ہے تو، ورنہ شریعت نام ہے قرآن و حدیث کا. قرآن و حدیث ہمیں فہم کے ساتھ دیا گیا ہے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ. شیخ صاحب آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ قربانی سے چند دن پہلے جانور کو کوئی زخم آ گیا ہے یا کسی درندے نے کاٹ لیا ہے تو ہڈی وغیرہ کا نقصان نہیں ہوا لیکن زخم کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، تو اس جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جن عیوب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لنگڑا نہ ہو، لنگڑا پن واضح نہ ہو، بینگا نہ ہو، کانا نہ ہو جائے، اس کا کانا پن واضح ہو، کمزور نہ ہو، کان وغیرہ نہ کٹا ہوا ہو، ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اب جو درندے نے حملہ کیا ہے ان سارے اعضاء جو میں نے نبی پاک نے بیان فرمایا ہے ان میں سے سارے سے سلامت ہیں. ویسے اس نے کاٹا ہے، پیڑ کاٹ لیا ہے نا، تھوڑا بہت نقصان دیا ہے معمولی سا، جانور کو ویسے زخم آ گیا ہے، پھنسی ہو گئی ہے، جانور ہیں ہو جاتی جیسے انسان ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا کوئی ہمیں نقص لازم نہیں آئے گا ان چیزوں سے. جب درندے نے ہی تھوڑا بہت کاٹ لیا ہے ویسے اسے سلامت ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ لگے گا. ہاں جن عیوب کا ذکر سنت میں آ گیا ہے وہ نہیں لگے گا. شیخ محترم یہ بتائیے گا کہ گائے اور اونٹ کی جو قربانی ہے اس میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی میں 10 ساتھی شریک ہو سکتے ہیں حصے دار. گائے کی قربانی میں 7 شریک ہو سکتے ہیں. بات واضح ہو گئی. اچھا اب 2 بھائی چاہتے ہیں کہ ہم اونٹ کریں، 2 کر سکتے ہیں، کیلا کر سکتا ہے. گائے میں 3 شریک ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ہاں آخری حد ہے 7 سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتی گائے میں. تو اصل میں نا یہ ذہن میں یہ فلسفہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ منطق آ گئی ہے. نہیں جی دیکھو نا، اگر گائے کو 2 کریں گے، گائے میں 2 شریک ہوں گے ساتھی، اس کا مطلب ہے 3.5 قربانیاں، ایک کی 3.5 دوسری کی. یہ پھر 60 کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ قربانی ایک ہی ہے، گائے ایک ہے، اس میں حصے ہیں، حصے بنائے گئے ہیں. نہیں سمجھ لگی؟ ہم نے گائے کا ایک ہی جانور ذبح کرنا ہے، وہ کوئی 7 جانور نہیں ہے کہ 60 آ رہی ہے، ایسی بات نہیں. ایک ہی جانور ہے تو مجھے توفیق ہے کیلے کو میں کیلا قربانی کر لوں، 2 کو توفیق ہے 2 کر لیں، 3 کو توفیق ہے 3 کر لیں. یعنی 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، آخری حد 7 ہے. تو جس نے اللہ توفیق دے اتنے حصے دار، 3 حصے بن سکتے ہیں، 4 حصے بن سکتے ہیں، حصے دار بن سکتے ہیں، 5 حصے بن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جانور کو قربان کرنے کا وقت کیا ہے جو شریعت میں بتاتی ہے؟ جانور کو ذبح
عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرنا چاہیے. عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کریں گے تو وہ عام جانور ہوگا، قربانی والا جانور نہیں ہوگا. ہمیں قربانی کب شروع کرنی چاہیے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے فوراً بعد، اور 4 دن تک یہ جائز ہے. خود بھی گوشت کھایا جائے، غریبوں کو بھی کھلایا جائے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھروڑے، اب پنڈلیاں جانور دیاں کھروڑے، اللہ اکبر، ان کو عید الاضحیٰ کے 10-12 دن بعد کھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ویسے معمول تو ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا بھی معمول یہی ہے، ہم بعد میں کھاتے ہیں، لیکن یہ سنت سمجھ کر ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے. ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث ہے. شیخ محترم، بعض لوگ ہیں وہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو روزہ شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی یہ نا ہم روزے کی حالت میں نماز پڑھ کے آئیں گے تو قربانی کی گوشت کے ساتھ جو ہے افطار کریں گے. ان کے بارے میں یہ روزہ نہیں ہے. روزہ گھنٹہ 2-4 گھنٹے کا نہیں ہوتا. روزہ صبح یعنی اذان فجر سے لے کر مغرب تک روزہ ہوتا ہے. یہ روزہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. ہاں لوگوں کو پتہ نہیں، بیچاروں کو کم فہمی ہے، علم سے دور ہیں، دین سے، اس لیے وہ غلطی کر جاتے ہیں. اچھا، جو سنت طریقہ ہے عید الاضحیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کوئی شے نہیں کھاتے تھے. کب کھاتے تھے؟ عید الاضحیٰ کے بعد جانور کا گوشت ہی کھاتے تھے. بلکہ حدیثوں میں تلی کا لفظ بھی آتا ہے کہ اس سے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے. وہ تو بندہ ارجنٹ گرم کر لیتا ہے. دوسرا مسئلہ وہ بھی اہم ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی انسان قربانی والے دن عید الاضحیٰ سے پہلے کوئی کھا پی لیتا ہے، کوئی کھا لیتا ہے چیز، پانی پی لیتا ہے، کوئی کھانا کھا لیتا ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھا لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ مشہور حدیث صحیح بخاری مسلم والی. ایک صحابی نے، اس کے دل میں تھا کہ میرے محلے والے، گلی والے غریب یتیم ہیں بیچارے، جلدی اس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. ایسا سمجھے؟ وجہ کیا بنی کہ وہ محلے والے غریب تھے، وہ جلدی کھائیں گے، مجھے دعائیں دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا، آپ نے یہ کہا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، اب تو اور جانور ذبح کر. اس کو ویسے اجازت دے دی کہ تو یعنی کھیرا ہی کر لے، وہ اس کے لیے خاص تھا دلیل عمر کی خاصے کی. اچھا، یہ تو فرمایا بھی تیری قربانی نہیں ہوئی. اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے گوشت وغیرہ پکایا کھا لو نے غلط کام کیا ہے. یہ دلیل ہے. اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی یہی قائم کیا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے اگر کوئی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو یہ جائز ہے، گناہ اور حرام نہیں ہے. یہی راجے ہے. بارک اللہ. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہماری اس نشست کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوا چاہتا ہے. مزید کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ ابھی اس کا شافی جواب دیا جائے گا. شیخ محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جو یہ قصاب طبقہ ہے، قربانی کرتے وقت قربانی کے جو آداب ہیں، جانور کو ذبح کرنے کے آداب ہیں، ان کا لحاظ نہیں رکھتا. اور کئی جانور پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ ظالمانہ طریقے سے جو ہے نا جانور کو گرانا، پھر چھری چلانا. تو شریعت نے تو ہمیں جانور ذبح کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قصاب ہمارے بھائی ہیں، ان میں بڑی زیادہ غلط فہمیاں ہیں. یہ نماز نہیں پڑھتے. بہت کم ہیں کہ ہمارے قصائی بھائی ہیں نماز پڑھیں. میں نے خود پوچھا چاچا نماز پڑھا کرو، کہتے پتر ہمارے کپڑے سارا دن پلید رہتے ہیں، دیکھو نا خون. اور بھائی جان، جانور کی گردن سے جب چھری چلاتے ہیں جو خون نکلتا ہے، وہ کس نے کہا ناپاک ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اور ناپاک نہیں ہے، وہ پاک خون ہے. ہاں وہ حرام ہے،
وہ حرام ہے، جو گردن سے نکلتا ہے خون ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے۔ اور ہر حرام شے ناپاک نہیں ہوتی۔ مٹی کھانا حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہے، تو مٹی تو پاک ہے۔ بندہ درخت کھانا شروع کر دے، یہ حلال ہے؟ حرام ہے۔ کپڑے کھانا شروع کر دے، کپڑے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ ہر نقصان دینے والی چیز پینی کھانی حرام ہے، کپڑے کھانے حرام ہے، لکڑی کھانی حرام ہے۔ بندہ کھانا شروع کر دے تو کیا یہ پھر کپڑے بھی ناپاک ہو گئے؟ یہ غلط بات ہے۔ جانور کی گردن سے نکلنے والا خون پاک ہے ناپاک، تو چھینٹے لگ جاتا ہے یار، بندہ دھو لیتا ہے، تو اگر کھڑا بھی رہے تو وہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمیں جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو، احسان کرو جانور کے ساتھ۔ جانور کے ساتھ احسان کی تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ تو معمولی بات ہے نا، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو جب ذبح کریں گے تو کتنے بیچارے وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ چند دن پہلے کسی بھائی نے یہ ویڈیو دکھائی کہ اونٹوں کے سامنے ایک اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، تو دوسرے اونٹوں کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے جانور ذبح کرنا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر جانور کو پھر ذبح کرنا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت مسنون دعا، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہلی۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ کئی بھائی نا پھر وہ عید والے دن یا رات کے دشایا سے میں لکھ کر بس بھیج دیں، ورقے پر لکھ دیں، تو بھائی ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ یہ دعا میں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ یہ دعا پڑھ کر جانور کی 2-4 ساتھی ہوں مضبوط اعصاب والے، جانور کو اچھی طرح پکڑیں، جانور کا چہرہ قبلہ رخ کر کے گردن پر پاؤں رکھا جائے، چھری اچھی طرح تیز کی جائے، یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور پر چھری چلائی جائے۔ چھری چلانی ہے، شاہ رگ کو نہیں کاٹنا۔ ہمیں شاید نا وہ ڈرپوک لوگ ہیں، ہمیں طریقہ تو آتا نہیں کام کرنے کا، جلدی جلدی وہ لو جی جانور تڑپ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، جلدی مارتے ہیں کسائی ٹھا، شاہ رگ پر شاہ رگ توڑ کے من کا توڑ کے لو جی چلو جی کھلو کرو۔ ان کو اصل میں جلدی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں دیہڑی لانی گے 8-10 کریے، اگر اتنے بیٹھ رہے ہیں تو پھر باقی کیا کریں گے ہم؟ یہ غلط ہے میرے عزیزو۔ اس موقع پہ ہمیں شاہ راہ کی طرف نہیں جانا چاہیے، تاکہ جانور ہے، جان نکل رہی ہے، جتنا زیادہ وہ حرکت کرے گا، ٹانگیں وغیرہ مارے گا، اتنا اس کے اندر سے یہ خون نکلے گا۔ تجربہ کر لیں، چھری چلا کر شارگ نہ کاٹیں، خون کے لینے لگ جائیں گی، بہت زیادہ خون بہے گا۔ اور جس جانور کو فوراً آپ شارگ کاٹ دیتے ہیں اس کا خون تھوڑا سا بہتا ہے۔ جسم حرکت کرنا، شارگ جب کٹ جاتی ہے جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، شارگ جب تک رہتی ہے تو سارے جسم سے تعلق رہتا ہے، حرکت رہتی ہے، خون نکلتا رہتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب دیکھیں کہ جانور اب ٹھنڈا ہو گیا ہے، خون نکل چکا ہے، تو 2-3 منٹ بعد جا کے پھر ہم شارگ کو بھی کاٹ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اونٹ کو بھی گائے کی طرح لٹا کر ذبح کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔
اور سنت چھوٹی ہو بڑی ہو، سنت کی مخالفت گناہ ہے، سنت کی مخالفت دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ یوٹیوب پر آپ دیکھیں، وہ لٹا کر 30-40 بندے پکڑے ہوئے ہیں، رسے ڈالے ہوئے ہیں، درختوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان، ہمارے دین نے، ہمارے پیارے پیغمبر نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ نہر کا ہے۔ نہر کا طریقہ کیا ہے؟ اونٹ کھڑے کو ہی یعنی نیزہ جہاں حلق پر مارا جائے گا، اور سنت کے مطابق اونٹ کو نہر کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں کرتا، کوئی بفرتا نہیں ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی گر جاتا ہے۔ ایک گھٹنا دایاں گھٹنا نا، دایاں گھٹنا کہ بایاں گھٹنا اونٹ کا دایاں گھٹنا باندھا جائے گا تو بڑی آرام کے ساتھ وہ نہر ہو جاتا ہے اور بیچارہ گر جاتا ہے۔ اونٹ کو لمبا کر کے اس کو ذبح کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور کتنے اونٹ پھر بفرے ہیں، ان کو بھی سنت کا حیا اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کیا ہے، اور اس موقع پہ اونٹ کتنے انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، آپ نیٹ پر دیکھیں، بے شمار اس طرح کی ویڈیو قابو نہیں آتے۔ جب اونٹ غصے میں آتا ہے نا تو یہ تو بندے کو جان لے لیتا ہے، ایسے ان کو مارتا ہے کہ بندے قتل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہمیں سنت کے مطابق جانور کو نہر کرنا چاہیے، اور کیسے کھڑا اس کو نیزہ ماریں۔ پڑھا لکھا دور، پڑھا لکھا معاشرہ، قرآن گھر گھر پہنچ چکا، حدیث عام ہو چکی، اس کے باوجود بھی جہالتیں موجود ہیں۔ اونٹ کی گردن پر 7 جگہ پر چھری چلائی جاتی ہے، یہ کہاں حدیث آتی ہے؟ ہے کوئی مسئلہ؟ نے 7 جگہ سے اونٹ کو ذبح کرنا چاہیے، اب بھی کیا جاتا ہے، وہ ساری گردن یہاں، یہ تو کیا ہے؟ یہ ان پڑھ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں پڑھا لکھا انسان بننا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا شیخ محترم، عید قربان نزدیک آ رہی ہے تو گوشت کھائیں گے بہت سارے لوگ۔ بعض لوگ جو ہیں وہ حلال جانور کے جو بعض اعضاء ہیں، مثلاً اوجری وغیرہ ہے یا اس کے خصیتین ہیں، اس کو کھانا جو ہے وہ مکروہ سمجھتے ہیں۔ آیا کیا جو جانور حلال ہے اس کے بعض اعضاء بھی مکروہ ہیں کھانے؟ شریعت ہماری مکمل ہے، قرآن و حدیث میں جانور کا کوئی بھی عضو کھانا نبی علیہ السلام نے مکروہ قرار نہیں دیا۔ ایک جو مشہور روایت ہے وہ تو ثابت نہیں ہے، سخت ضعیف روایت ہے وہ۔ تو دین ہمارا ضعیف روایتوں پر، جھوٹی روایتوں پر نہیں ہے مبنی، دین ہمارا صحیح حدیث کا نام ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام سے جانور کا کوئی بھی عضو کھانا مکروہ ہو ایسی بات ہے ہی نہیں۔ تو بھائی میرا دل نہیں کرتا، اور کتنے لوگ ہیں وہ جانور کا سر نہیں کھاتے بھی نہ کھائیں، کتنے لوگ ہیں وہ تلی نہیں کھاتے بھی نہ کھاؤ، بھی میرا دل نہیں مانتا، لیکن یہ قاعدہ قانون بنا دینا یہ مکروہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ شیخ محترم، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ گھر میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ توہمات کا شکار ہیں کہ جانور کا جو سر ہے وہ گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے جانور کا دوسرا گوشت رکھا جا سکتا ہے ایسے سر بھی، کروڑے بھی رکھے جا سکتے ہیں، خود بھی کھایا جائے، گوشت کو ملا دیا جائے، ہر طرح گوشت کو ملا دیا جائے۔ یہ نہیں غریبوں کو ہم گوشت اور قسم کا دے دیں، اپنے لیے اچھا سے رکھ لیں، نہیں، برابر غریبوں کو بھی ہم تقسیم کریں، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، خود بھی کھائیں، دوستوں کو بھی کھلائیں، یہی طریقہ ہے۔ بعض لوگ 3 حصوں کا کہہ دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے 3 حصے کر لیں، ایک غریبوں کو دے دیں، دوسرا حصہ خود کھا لیں، تیسرا دوستوں رشتہ داروں کو کھلا دیں، مہمانوں کو کھلا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر زیادہ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں تو پھر تھوڑا تقسیم کر دیں، اگر تھوڑے لوگوں نے قربانیاں تقسیم کی ہیں تو پھر زیادہ تقسیم کر دیں، یہی ہے۔
شیخ محترم کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے بعض نے اپنی بیٹیوں کو جانور ذبح کرنے کا طریقہ سمجھایا تھا، وہ ذبح کرتی تھی. ہاں اس میں سنت کا اس کو علم ہونا چاہیے، دعائیں وغیرہ آنی ہونی چاہیے اور ہمت ہونی چاہیے. عورتوں میں ہمت کم ہوتی ہے، وہ ڈر جاتی ہیں، ڈرپوک ہوتی ہیں. ورنہ اگر عورت میں ہمت ہے تو کر سکتی ہے، کوئی حرج بخاری میں سارا کچھ موجود ہے، کر سکتی ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہم سے ساموں ہو گیا تھا. صحیح نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کا اگلا بایاں گھٹنا باندھا جائے گا. اونٹ کا اگلا بایاں گھٹنا نہر کرنے باندھا جائے گا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. جس سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر اسے نہر کرتے تھے اور وہ اپنی باقی 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا. بارک اللہ فیک. شیخ محترم، اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے. شیخ محترم ایک بات کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین کو؟ عید کوئی بھی ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، تو ہمارے یہاں ایک بہت رواج بن گیا ہے. اب اہل محلہ نے مل کر ٹائم طے کر دیا ہے کہ جی 7 بجے عید الاضحیٰ ہوگی. مثال کے طور پر رات کو اعلان ہو گیا ہے کہ جی 7 بجے عید الاضحیٰ کھڑی ہوگی. اب ہوتا کیا ہے، نماز فجر کے بعد اعلان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. 1 گھنٹہ رہ گیا، جلدی آ جاؤ، لیٹ نہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. 10 منٹ باقی نے، 5 منٹ باقی ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ یعنی یہ دلیل ہے کہ بڑی محنت ابھی ہمیں کرنی چاہیے ہماری پبلک پر. اور اس پبلک میں علماء بھی موجود ہیں، شیوخ موجود ہیں، علماء موجود ہوتے ہیں. وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، لو جی اتنے ٹائم رہ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. کوئی بتا دیا سب کو، گھڑی ہر کسی کے پاس گھڑی ہے. بچے کو پتہ لگا 7 بجے ٹائم ہے. اب انشاءاللہ 7 بجے پہنچ جائیں گے. 2-4 منٹ 10 منٹ انتظار بھی کرنا پڑ جائے گا تو ہم انتظار کر لیں گے تاکہ باقی ساتھی پہنچ جائیں. تو ہمیں اس کی بھی نفی کرنی چاہیے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. احادیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم عیدگاہ میں جاتے تھے تو وہاں ولا نداء ولا شیء ولا اذان ولا اقامہ، یعنی کہ عید الاضحیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، ولا نداء، پکارنا بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، تکبیریں کہتے تھے. اچھا شیخ محترم، یہ رواج کی بات آئی تو میرے ذہن میں بھی ایک بات آ گئی ہے. ایک رواج ہمارے یہاں بھی بہت دیر سے چل رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ یہ کہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض دیندار گھرانے بھی اس معاملے میں سستی کرتے ہیں. وہ فلاں رشتہ دار آ جائیں، ننہالی آ جائیں اور جو ہے نا وہ فلاں طرف سے آ جائیں، پھر اکٹھے کریں گے، دوسرے دن تک لے جاتے ہیں، تیسرے دن تک لے جاتے ہیں. تو ایسے کرنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کیا تھا، سارے کے سارے پہلے دن ہی نہر کر دیے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم نے تو کرنا بھی ایک آدھا ہوتا ہے، چلو 2 3 10 کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیں پہلے دن کو ترجیح دینی چاہیے. قربانی ہو، نماز ہو، حج ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس میں نہ نیت کا بہت بڑا عمل ہے. نیت کا بہت بڑا عمل ہے. اخلاص فرض ہے. قربانی میں اخلاص فرض ہے. اخلاص کے مد مقابل شاید چیز کو باطل کر دیتی ہے، ریاکاری باطل کر دیتی ہے. تو اس عبادت، اس اخلاص کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راہ اختیار کریں گے لوگوں کو دکھاوے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. ہمیں
سنت کو فالو کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہمیں یہ قربانیاں کرنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر۔ شیخ صاحب، ناظرین جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ عید والے دن جمعہ آ جائے تو عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے؟ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، امام کو جمعہ بھی پڑھانا ہوگا۔ عید الاضحیٰ تو سب نے پڑھنی ہے، عید الاضحیٰ تو سب نے پڑھنی ہے، عید الفطر تو سب نے پڑھنی ہے، ہر کسی پر فرض ہے۔ خواتین نے بھی نکلنا ہے باہر، اور یہ باہر میدان میں پڑھنی ہے۔ آج کل مساجد میں شروع کام ہو گیا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ مساجد میں کچھ شرعی عذر ہو تو پھر جائز ہے، جگہ نہیں ہے باہر، میدان نہیں ہے یا بارش ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ سنت یہی ہے کہ ہم باہر میدان میں کریں۔ تو سوال کیا تھا؟ کہ عید اور جمعہ ہاں، دن آ جائیں، عید اور جمعہ کٹھے آ جائیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، عید سارے پڑھیں گے، امام جمعہ بھی پڑھائے گا، امام جمعہ پڑھائے گا، اور مقتدیوں کو اجازت ہے، جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے جمعہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ زور کی نماز پڑھیں گے۔ یہ صحیح مسئلہ یہی راجح ہے۔ لیجیے ناظرین، آج کی ہماری یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم مسائل پر، موسمی مسائل پر ہم اسی طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شیخ محترم تیار ہیں، اس طرح کے مواقع آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس طرح کی نشستیں ہماری مزید ہوا کریں گی۔ آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے، اور جامعہ امام احمد بن حنبل آپ کا اپنا ادارہ ہے، اس کے ساتھ دل کھول کر تعاون بھی کیجیے، اور یہاں شعبہ درس نظامی، شعبہ حفظ القرآن، اس میں داخلہ جاری ہے۔ اپنے ذہین و فطین بچوں کو یہاں بھیجیے، انشاءاللہ کل کلام وہ دین کے داعی اور عظیم محقق و محدث بن کے نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو اللہ رب العالمین عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔